میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو اللہ کا گھر ہے ہم سبھی اس کے نام سے واقف ہیں کہ اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کیوں کہتے ہیں، مسجد کے معنی کیا ہیں، تو یہ بھی جان لیں آپ۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، چونکہ یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو کچھ مسجد کے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا جاننا ہر مسلمان کے لیے اہم ہے، ضروری ہے، تاکہ مساجد میں آتے وقت ان آداب کا خیال رکھا جائے اور اسی ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھا جائے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں۔ تو اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب کبھی بھی تم مسجد میں آؤ تو ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر آؤ، یعنی پاک صاف ستھرے بن کر آؤ، اور مسجد کے ہر ایک آداب کا خیال رکھو، اس کا لحاظ رکھو۔ مسجد میں آتے وقت، داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے آپ کو اور کس طرح مسجد میں داخل ہوا جائے، اس سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کی آپ نے مشہور دعا سنی ہوگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سنت ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں، وہ پانچوں سنتیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کر دوں۔ اور مسجد میں دعا کہاں سے پڑھی جائے گی یہ بھی آپ جان لیں۔ بہت سے لوگ مین گیٹ سے دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو مین گیٹ سے دعا نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ جو مسجد کی حدود ہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں، جیسے یہاں ایک چینل ہے، یہاں سے جب آپ انٹر ہوں گے، اندر داخل ہوں گے، تو یہاں سے دعا پڑھی جائے گی، مین گیٹ سے دعا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ مسجد کا حصہ ہے، وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، مسجد کے حدود سے باہر ہے، تو اس لیے یہاں سے آپ دعا پڑھیں گے۔ آپ چپل اتارنے کے بعد ذرا اس کا لحاظ رکھیں خاص طور سے کہ داہنا پاؤں آپ کا مسجد کے اندر پہلے جائے۔ آپ داہنا پاؤں داخل کریں اور داخل کرتے ہی بسم اللہ پڑھیں۔ داہنا پاؤں داخل کیا، یہ ایک سنت ہو گئی، بسم اللہ پڑھا یا دوسری سنت ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے، درود بھیجنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود بہت چھوٹا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ دایاں پاؤں رکھیں گے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود ہو، سلامتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آپ کا درود ہو گیا۔ دایاں پاؤں داخل کیا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب دعا پڑھیں گے، چوتھی سنت، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ 4 سنتیں ہو گئیں۔ 5ویں سنت کیا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ ابھی آپ مسجد میں آئیں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی؟ دعا تو شاید پڑھی ہو سب نے، لیکن اعتکاف کی نیت بہت کم لوگ ہوں گے، شاید گنے چنے چند لوگ جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی۔ آپ نے اعتکاف کے بارے میں سنا ہوگا کہ آخری عشرے میں رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ سنت ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اعتکاف، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ آپ جب کبھی بھی مسجد کے اندر آئیں، چاہے آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ 5 منٹ کے لیے آئیں، آپ اعتکاف کی نیت اگر کر لیں گے تو آپ جب تک مسجد میں رہیں گے اس وقت تک آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یہ نفلی اعتکاف کی نیت ہے۔ سنت اعتکاف جو رمضان میں کرتے ہیں آخری عشرے کا، اس کی نیت ہے نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ لیکن یہ جو اعتکاف ہے، آپ چند منٹ کے لیے آئے، چند گھنٹوں کے لیے آئے، یہ جو اعتکاف ہے اس کی آپ نیت کریں گے نویت الاعتکاف، کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد کے اندر رہوں۔ آپ 10 منٹ رکیں، 15 منٹ رکیں، 1 گھنٹہ رہیں، آپ 2 گھنٹے رہیں، جب تک آپ مسجد کے اندر ٹھہرے رہیں گے، کوئی بھی عبادت چاہے آپ نہ کریں، صرف خاموش بیٹھے رہیں، اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ مسجد میں آتے ہیں، اگر اعتکاف کی نیت کر لیں تو ثواب آپ کا کتنے گنا زیادہ بڑھ جائے گا، کئی گنا ثواب آپ کا بڑھ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوں۔ اب میں 5 سنتوں کو ایک ساتھ ترتیب دیتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ سیدھا پاؤں رکھا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، 5 سنتیں ادا ہو گئیں۔ کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کو یہ جو میں نے آخری کلمات بتائے ہیں نفلی اعتکاف کی نیت کے، اگر آپ کو یہ الفاظ نہ ادا ہو سکیں تو آپ اردو میں کہہ لیں، اگر اردو میں بھی نہ کہہ سکیں، دل میں ارادہ کر لیں میں نے نفلی اعتکاف کی نیت کی، صرف دل میں ارادہ کر لیں، بس کافی ہو جائے گا۔ سیدھا پاؤں رکھا، پڑھنا آپ کو صرف 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔
ایک تو پاؤں رکھا سیدھا، پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ ہو گیا، درود ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پڑھنی صرف تین چیزیں ہیں۔ داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں تو رکھ ہی لیا، ایک چیز جو آخری نفلی اعتکاف ہے اس کی آپ نیت کر لیں، دل کے اندر ارادہ کر لیں، بس کافی ہو جائے گا۔ تو یہ 5 سنتیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی۔ اب آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کبھی تم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے تحیۃ المسجد کی۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی نماز ہوتی ہے جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، کہ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں۔ اگر سنتوں کا وقت ہو رہا ہے، آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں آپ کو، یا آپ کو عصر سے پہلے کی 4 پڑھنی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ وہ 4 سنتیں پڑھ لیں اور اسی میں آپ نیت کر لیں تحیۃ المسجد کی۔ یہ تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب تھے۔ اب انسان مسجد میں داخل ہو کر بسا اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلام کرتے ہیں زور سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت سے افراد کرتے ہیں۔ تو زور سے سلام نہیں کرنا ہے مسجد میں داخل ہو کر، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی عبادات کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اگر آپ زور سے سلام کریں گے تو ہر ایک جو ہے اپنی عبادت سے بھٹکے گا، ذرا اس کا ذہن۔ نماز پڑھنے والے کے پڑوس میں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت زور سے نہ کریں کہ اس کی نماز میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو زور سے سلام نہ کریں، آپ آئیں۔ اگر کسی کے پڑوس میں بیٹھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کے پڑوس میں بیٹھو تو ذرا متوجہ ہوتا ہے، تو اس سے آہستہ سے سلام آپ کر لیں، کر سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی، آہستہ سے سلام آپ کر سکتے ہیں جو مسجد میں آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اتنی زور سے نہ کریں کہ لوگوں کی نماز میں، عبادت میں یا قرآن کریم کی تلاوت میں خلل واقع ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جب بہت سے لوگ آتے ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، تو بچوں سے متعلق ایک مسئلہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ بچے اتنے زیادہ چھوٹے نہ ہوں کہ جس سے مسجد کی جو صفائی کا خیال نہ رکھ سکیں، یا مسجد کے آداب کی انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے، یعنی پیشاب کر دیں، مسجد کے اندر کوئی گندگی وغیرہ کر دیں۔ علماء کرام منع کرتے ہیں کہ ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، یا بچے بھاگ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ہاں، ایسے بچے جو سمجھدار ہوں، عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ بچہ 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، سمجھدار ہو اگر، تو آپ اس کو مسجد میں لا سکتے ہیں، اور ایسی جگہ پر کھڑا کریں جہاں پر وہ شور شرابہ نہ کریں، ایک کنارے ایک سائیڈ میں اس کو کھڑا کر لیں، یہ بہتر ہے۔ اگر مستقل کئی بچے ہیں، مستقل بچوں کی صف بن سکتی ہے تو بہتر ہے کہ پچھلی صف میں بچوں کی ایک علیحدہ صف بنا دی جائے۔ لیکن اگر زیادہ بچے نہیں ہیں، 2-4 بچے ہیں اور ہر کوئی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہے، تو ایک کنارے سائیڈ میں ان کو اپنے ساتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن 20 صف میں نہ کھڑا کریں، 20 صف میں نہ کھڑا کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ اور اگر بچے شور مچا رہے ہیں، بچوں کا مسجد کے اندر شور مچانا کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں۔ اگر وہ شور مچا رہے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، نہ ان کے والد کو گناہ پڑے گا۔ لیکن اگر والد کو پتہ ہے کہ میرا بچہ شور مچا رہا ہے، مسجد میں شرارت کر رہا ہے، پھر بھی اگر نہیں روک رہا تو یہ غلط ہے، اسے ٹوکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ بہرحال بچے مسجد میں شور مچا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حضرات ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، بہت زور سے جھڑک دیتے ہیں، انہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہ جو زور سے جھڑک رہے ہیں یہ گنہگار ہوں گے، جنہوں نے بچوں کو زور سے ڈانٹا ہے یا زور سے جھڑکا ہے، آواز مسجد میں گئی ہے، سب تک آواز پہنچی ہے، گونجی ہے، تو یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ سمجھدار ہے۔ وہ ناسمجھتا معصوم تھا، اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھدار ہونے کے بعد آواز مسجد میں بلند کر رہا ہے، یہ گنہگار ہوگا۔ پیار سے، محبت سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ آواز بلند کریں، چونکہ آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو بہرحال مسجدوں میں جھڑکنا نہیں چاہیے بچوں کو۔ یہ بچے جو آج مسجد کے اندر آتے ہیں کل کے یہی نمازی ہوں گے۔ مسجدوں کے اندر جب لوگ نہیں آ رہے ہوں گے تو یہی بچے جو آج نماز میں آتے ہیں یہی بچے کل کے نمازی ہیں، اور کل کے مستقبل کے یہ بچے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اس لیے بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے افراد مسجد میں جب آتے ہیں تو وضو وغیرہ کر کے باہر سے آتے ہیں تو اس کا پانی آ کے مسجد میں چھڑکتے ہیں اور سارا پانی آ کے مسجد کے اندر نچوڑتے ہیں۔ تو اگر پانی ٹپک رہا ہے آپ کے اعضاء سے وضو کرنے کے بعد تو باہر آپ اس کو خشک کر لیں، رومال وغیرہ ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ اس کو ایسے ہی باہر نچوڑ لیں، پھر اس کے بعد آپ مسجد کے اندر داخل ہوں۔ مسجد میں آ کر نہ جھڑکیں، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے اور اس سے مسجد میں گندگی بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات، میں نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مسجد میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں پلاسٹک کی، یہ ٹوپیاں آپ نہ استعمال کیا کریں۔
اور وہ حضرات جو رکھواتے ہیں ان سے بھی میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں نہ رکھوائیں، 2-4 روپے اور خرچ کریں، آپ کپڑے کی ٹوپیاں رکھوا دیں۔ لکڑی کی اور پلاسٹک کی ٹوپی یہ زیب نہیں دیتی۔ ابھی آپ کو کہیں جانا ہو، آپ ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے جانا چاہیں کہیں کسی تقریب میں یا کسی شادی میں یا کسی فنکشن میں، تو کیا آپ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے پہنچیں گے وہاں؟ کیا آپ لکڑی کی ٹوپی پہن کر جانا پسند کریں گے؟ نہیں، آپ بہترین سے بہترین ٹوپی جو آپ کے پاس ہوگی آپ وہ استعمال کریں گے، اور عطر وغیرہ چھڑک کے آپ اس میں جائیں گے۔ لیکن مسجد جو اللہ کا گھر ہے، قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں آتے وقت ذرا بن ٹھن کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، ٹوپی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی غیر کی محفل میں اللہ کے علاوہ کہیں، اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور جاتے ہیں، کسی تقریب میں یا کسی فنکشن میں جاتے ہیں، تو عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں، تو مسجد میں اللہ کے گھر میں ہم یہ پلاسٹک کی اور لکڑیوں کی ٹوپیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کپڑے کی ٹوپی لگائیں۔ یہ تو بات ہو گئی جو حضرات مسجد میں ٹوپیاں لگاتے ہیں ان کی، لیکن آپ مسجد کی ٹوپی نہ لگائیں، کوشش اس بات کی کریں کہ آپ خود گھر سے اپنی ٹوپی لے کر آئیں۔ جو حضرات پینٹ وغیرہ، آج کل کوٹ پینٹ، یہ شرٹیں کتنی مہنگی آ رہی ہیں، ٹی شرٹیں آ رہی ہیں ہزار روپے کی، یہ کم کی بتا رہا ہوں میں، جو بہت کم لوگ پہنتے ہیں، جو درمیانی درجے کے 500 اور 1000 روپے کی تو ٹی شرٹیں آ رہی ہیں۔ جو 1000 روپے کی ٹی شرٹیں اور جینس 2-3 ہزار کی پہن رہے ہیں، وہ یہ 20-25 اور 50 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتے۔ آپ اپنی ٹوپی خریدیں، اپنی جیب میں رکھیں، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے، یعنی کہ ہم اپنے محلے میں جا کے پڑھیں گے، کہیں بھی آپ ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، آپ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں پر پڑوس میں دیکھیں کہاں مسجد ہے، وہیں آپ نماز ادا کر لیں، ٹوپی آپ کے پاس موجود ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ٹوپی کے چکر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، رکعتیں نکال دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی جیب میں ٹوپی رکھیں گے انشاءاللہ، آپ لگا کر رکھیں، جیب میں نہ رکھیں۔ اگر کوئی نہیں لگانا چاہتا ہے ٹھیک ہے، جیب میں رکھ لے، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے وہ نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ٹوپی نہیں خرید رہا، مسجد میں آ رہا ہے، تو پلاسٹک اور اس کی ٹوپیاں استعمال نہ کریں۔ اور وہ حضرات جو یہ ٹوپیاں رکھوا رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں نہ رکھوائیں، مسجد میں آپ کپڑے کی ٹوپیاں خرید کر رکھ دیں، وہ مسجد میں استعمال ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی لے کے بھی جاتا ہے تب بھی آپ یہ نیت کر کے رکھیں، اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو میری طرف سے وہ تحفہ ہے، اس کا بھی اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن جو حضرات استعمال کرتے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ مسجد کی ٹوپیاں استعمال کرنے کے بعد مسجد میں یہ رکھ دیا کریں تاکہ دوسرا بھی استعمال کر سکے۔ یہ مسجد کے آداب سے متعلق بات ہو گئی۔ دوسرے جو حضرات نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ ان کو میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو تم 40 تک ٹھہرے رہو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، راوی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے 40 دن مراد لیے یا 40 مہینے مراد لیے یا 40 سال مراد لیے۔ چلو میں 40 سال یا 40 مہینے مراد نہیں لے رہا، 40 دن بھی اگر آپ نے مراد لیے ہوں گے تو نمازی کے سامنے سے آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ ہے گزرنے کا، کہ اگر کوئی گزرنا چاہے اس کو گناہ کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا، تو وہ 40 دن تک کھڑا رہے گا۔ آج کل تو 40 منٹ چھوڑیں، 40 سیکنڈ مشکل سے رکتے ہیں لوگ، ایک دم سے نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ شدید گنہگار ہوں گے وہ حضرات، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے بھی دھیان رکھیں کہ آپ کو نہیں گزرنا ہے، کیونکہ یہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بچے کے سامنے سے گزریں گے تو کل کو پوری صف کے درمیان سے گزر کے جا رہا ہوگا، کیونکہ وہ وہی سیکھے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ میں اس کا بہت اہتمام کرتا ہوں کہ اگر بچہ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، میں اس کے پیچھے سے گھوم کے نکلتا ہوں تاکہ یہ وہی آداب سیکھے جو آداب آپ اس کو سکھائیں گے، وہی کچھ ہی سیکھے گا۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ نمازی کے سامنے سے آپ نہ گزریں۔ اور مسجد میں آتے وقت بیڑی سگریٹ وغیرہ پی کر نہ آئیں، کیونکہ اس سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایسی چیز جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے وہ استعمال کر کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بیڑی سگریٹ وغیرہ پی کر نہ آئیں۔ کچے پیاز کو کھا کر اگر مسجد میں کوئی آتا ہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ پکا ہوا پیاز تو چلو کھا سکتا ہے، لیکن کچا پیاز اگر کھائے گا تو مسجد کے قریب بھی نہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا ہے۔ البتہ اس کے اوپر سے اگر کوئی ایسی چیز استعمال کر لیتا ہے کہ اگر وہ بدبو جس کی وجہ سے منع کیا جا رہا تھا مسجد میں آنے سے، اگر وہ بدبو دور ہو گئی پھر اس کے بعد آ سکتا ہے، پھر آ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو علت تھی وہ ختم ہو گئی، وجہ ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد آ سکتے ہیں۔ بہرحال
مسجد میں آنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا دعا آپ نہ بھولیں، مسجد میں نکلنے کی دعا بھی آپ یاد رکھیں، جب نکلیں تو الٹا پاؤں آپ مسجد سے باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک۔ پہلی والی جو دعا تھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جو اللہم انی اسألک من فضلک ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں۔ تو اعتکاف کی نیت بھی کرنی آپ کو۔ مسجد میں آ کر بیٹھنے کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ آپ یا تو تلاوت کے اندر مشغول ہو جائیں، یا آپ ذکر کرنے لگیں، یا پھر آپ کوئی نماز پڑھ لیں جو وقت ملتا ہے آپ کو نماز سے پہلے کا، یہ کام کر لیں۔ 3 کام، یا تو آپ تلاوت کر لیں، یا ذکر کر لیں، یا پھر آپ نماز کے اندر مشغول ہو جائیں۔ نماز میں مشغول ہو جائیں سب سے بہتر ہے، اس کے بعد تلاوت، پھر اس کے بعد ذکر ہے۔ ذکر میں آپ کیا کریں گے؟ سب سے بہترین ذکر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے جو آپ کر سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں 4 تسبیحیں آ گئیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ہے جو آپ صلاۃ التسبیح نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کا ورد آپ کرتے رہیں، بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا۔ آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی اگر نہ پڑھیں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، شور نہ کریں، مسجد میں باتیں نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، نماز کا انتظار کر رہا ہو، نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہو، تو اس کو مسلسل نماز پڑھنے کا اجر ملتا رہتا ہے۔ یعنی گویا یہ نماز میں ہے، حالت نماز میں ہے، نماز پڑھنے کا اجر مسلسل ملتا رہے گا اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ کسی اور مقصد سے اگر دنیاوی غرض سے بیٹھا ہے کہ فلاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جب یہ اٹھیں گے تو میں ان سے گفتگو کروں گا کاروبار کے سلسلے میں، تو یہ نیت غلط ہے، پھر نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ نماز کے انتظار میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک بیٹھے رہیں گے چاہے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے آپ، نماز کا ثواب آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔ ایک اور بات آخر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کر کے کہ مسجد میں آپ دنیا کی بات نہ کریں، کوئی بھی دنیا سے متعلق ہو، پولیٹکس کی باتیں بھی مسجد میں نہ کریں۔ البتہ جس کا دین سے تعلق ہے کوئی، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہے اس سے کوئی، آپ ایسی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی بات آپ نہیں کریں گے مسجد کے اندر، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی بات مسجد کے اندر کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے شخص کی نیکیوں کو یہ دنیا کی باتیں ایسے ختم کر دیتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلاتی ہے تو کیا لکڑی کا کوئی حصہ باقی رہتا ہے؟ بالکل راکھ بنا دیتی ہے آگ، اور وہ راکھ بھی باقی نہیں رہتی بعد میں۔ اسی طرح اس شخص کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے یہ بات کہ وہ مسجد کے اندر بات کریں۔ تو اس لیے مسجد میں باتیں کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، اچھے لباس پہن کر آئیں۔ جو حضرات کام کرتے ہیں، عام طور پر مزدور ہیں یا کہیں بھی کام کر رہے ہیں، تو بسا اوقات وہ گندے کپڑے پہن کر بھی آ جاتے ہیں، احتیاط کریں، بچیں اس سے۔ مسجد میں صاف ستھرے ہی کپڑے پہن کر آئیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کوئی کہ آپ صاف ستھرے کپڑے نہیں پہن سکتے اور نماز نکلنے کا اندیشہ ہے، پھر آپ اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد کے ادب کے خلاف ہوگا۔